बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को मेरा सलाम। सिकंदर लीमार आज आप दोस्तों को जैकाबाद शहर के अजीम बुजुर्ग हस्ती हज़रत सैयद नूर अली शाह बुखारी और हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत भी करवाता हूँ और साथ साथ उसके मुतालिक जुड़ी हुई मालूमात भी पेश करता हूँ। आए दोस्तों, अभी आप दोस्तों को इस अजीम हस्ती की ज़ियारत करवाऊँ। हज़रत से नूर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मोहतरम जनाब हज़रत नूर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैकाबाद के मारूफ बुजुर्ग आलम दीन हस्ती रह चुके हैं। आपका शरा नसब वैसे तो जितने भी आले नबी औलाद अली आबाए व सरजमीन मुक़द्दस से मुल्क अरबस्तान के शहर मदीनातुल मुनव्वरा से हैं, मगर वक्त और हालात के माबैन ये आले नबी औलाद अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में फैल गए और दीन रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को जलाए रखा और लोगों को दीन इस्लाम से फैज़ आप करते रहे। इसी तरह हज़रत पीर सैयद नूर अली शाह के परदादा हज़रत सैयद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सैर व सयाहत करते हुए कंधार पहुँचे और कंधार में सुकून पजीर हुए। हज़रत सैयद अली शाह बुखारी को 3 बेटे हुए, सैयद असदुल्लाह शाह बुखारी, सैयद अब्दुल हमीद शाह बुखारी और सैयद अब्दुल जब्बार शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले और बाकी सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 2 ही फर्जंद बचे, सैयद असदुल्लाह शाह और सैयद अब्दुल हमीद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जब सैयद अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह कंधार में अपने मालिक हकीकी से जा मिले तो उसके दोनों साहबजादे हज़रत सैयद अब्दुल हमीद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद हज़रत असदुल्लाह शाह बुखारी कंधार से नकल मकानी करके सिंध आ गए और सिंध के छोटे से कच्ची आबादी वाले कस्बे खानगढ़ में अपना आस्थाना बनाया जो अभी जैकाबाद शहर के नाम से मशहूर है। पीर असदुल्लाह शाह जिसके नाम से ये दरगाह पीर बुखारी के नाम से भी मशहूर है और पीर सैयद अब्दुल हमीद शाह ने जैकाबाद में पीर बुखारी मस्जिद का संगे बुनियाद भी रखा और ये गाजी भी कहलाते हैं क्योंकि जब अंग्रेज़ हुकूमत ने खानगढ़ पे कब्जा किया तो ये अल्लाह के कामिल वली मुरीदों के हमरा और अपने दोस्तों के साथ दरिया खान जखरानी, सरदार बजार खान डोमकी, दिलमुराद खान खोसो, शाल खान खोसो, सैयदना शाह शाहपुर और सरदार अली शेर मीर अली बुलेदी के हमरा अंग्रेज़ हुक्मरान ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब से टक्कर भी लिया। सैयद पीर असदुल्लाह शाह बुखारी जलाली और जोशीली की तबीयत के मालिक थे, तभी वो बुखारी बादशाह के नाम से मशहूर हुए और इस कदर बुखारी बादशाह के नाम से मशहूर हुए कि लोगों को आपके नाम असल नाम का पता तक न रहा। अभी तक बुखारी बादशाह से लोगों को पता है कि मगर असल में आपका नाम तो असदुल्लाह शाह ही था, वो लोगों को जो पता ही नहीं था। कुछ अरसे के बाद आप पीर सैयद असदुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अपने खालिक हकीकी बतारीख 26 शवाल 1277 हिजरी ब मुताबिक सन 1860 को जा मिले और आपको उसी शहर में सुपर्द खाक किया गया और आज तक ये दरगाह आपके नाम ही से मशहूर है, पीर बुखारी दरगाह। आप लावले थे पर आपके भाई सैयद अब्दुल हमीद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया था जिसका नाम निज़ामुद्दीन शाह था जो 21 शाबान 1280 हिजरी ब मुताबिक 1863 में पैदा हुए जैकाबाद शहर में। हज़रत सैयद अब्दुल हमीद शाह कुछ अरसे बाद 9 रबीउल सानी 1295 हिजरी ब मुताबिक 1877 को अपने रब के हुजूर पहुँच गए और पीर बुखारी मस्जिद के वस्त में एक छोटे से कब्रिस्तान में मदफून है। सैयद अब्दुल हमीद शाह के विसाल के बाद सैयद निज़ामुद्दीन शाह के लिए पड़ गए और हासिदों ने जैकाबाद शहर में रहना मुहाल कर दिया तो आप जैकाबाद से नकल मकानी करके नॉर्थ तरफ गांव जरवार में राज पजीर हुए और मस्जिद पर गैर लोगों का और बेगानों का कब्जा हो गया। सैयद पीर निज़ामुद्दीन शाह भी अपने आबा व अजदाद की तरह मुत्तकी परहेजगार खुदा तरस आलिम व फाजिल थे। आप हिकमत के पेशे से वाबस्ता थे और आपको अल्लाह तबारक तआला ने 3 बेटियां और 6 बेटे अता फरमाए जिसमें सैयद अब्दुल कादिर शाह
سید نور علی شاہ، سید سید علی شاہ، سید نادر علی شاہ، سید انور علی شاہ اور سید سردار علی شاہ، جن میں سید نور علی شاہ ولادت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ سید نور علی شاہ کی ولادت اور بچپن کے کچھ واقعات پیش نظر۔ حضرت پیر نور علی شاہ کی ولایت باسعادت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے گاؤں جروار میں ایک فقیر درویش آیا۔ اس نے مسجد نماز میں عصر کی نماز ادا کی اور پھر رب کے حضور دعا مند ہوئے، اور اس کے بعد اس فقیر درویش نے پیر نظام الدین شاہ کے حویلی کی طرف منہ کر کے کچھ دیر کھڑے رہے، پھر اپنے منہ بولنے لگے، ہاں یار ہاں۔ موجود لوگوں نے اس طرح بولنے کا مقصد پوچھا تو درویش نے جواب دیا کہ جلد ہی اس گاؤں میں ایک ایسا پھول پیدا ہوگا جس کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو جائے گا۔ فقیر درویش کے جانے کے بعد کچھ ہی دن گزرے کہ گاؤں جروار بتاریخ 17 رجب المرجب سن 1340 ہجری بمطابق 1921 سید نور علی شاہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سید نور علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے کہنے کے مطابق جب آپ اس کے پیٹ میں آئے تو 9 مہینے تک آپ کو نہ کسی قسم کی تکلیف ہوئی، نہ ہی کوئی بیماری ہوئی، اور گھر کا کام بھی ایسے کرتی تھی جیسے عام عورتیں کرتی ہوں۔ اور جب وقت پیدائش ہوا تو آپ نرس کے ہاتھوں سے گر گئے اور زمین پہ ایسے پڑے تھے جیسے سجدہ دیا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں بند تھی۔ اس وقت جب آپ کو اٹھایا گیا اور بستر پہ لٹایا گیا، آپ کا چہرہ جب آسمان کی طرف ہوا تب آپ نے آنکھیں کھولی۔ آپ کا اصل نام تو آپ کے والد محترم نے عبدالغافر شاہ رکھا تھا، مگر علاقے کے ان پڑھ عورتوں کے نام لینا نہیں آ رہا تھا۔ عبدالغافر شاہ کے بجائے عبدالغافر شاہ بلانے لگے، جس سے آپ کے والد محترم کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس پریشانی میں اکثر رہتے تھے کہ اب بیٹے کا نام کا مسئلہ کیسے حل کروں۔ ایک رات شیر خدا امام المسلمین امیر المومنین علی المرتضیٰ کی زیارت کا شرف خواب میں ملا، اور شیر خدا کہنے لگے، یا ابن یا نظام الدین انما جئت الیک لا اسألک من اہلی و وطنی اقدار ان اتحمل خسارۃ دقیقۃ واحدۃ وکن مستری الفکر سمیت لیبنک نور علی شاہ۔ ترجمہ: میرے بیٹے اے نظام الدین، میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا، آپ کے گھر کا اور آپ کے گاؤں کا حال دریافت کر سکوں، اور میں ایک منٹ کا نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ بے فکر ہو جاؤ اور اپنے بیٹے کا نام نور علی شاہ رکھو۔ جب حضرت نظام الدین شاہ صبح نیند سے بیدار ہوئے تو خیرات فی سبیل اللہ کی اور اپنے بیٹے کا نام تبدیل کیا، عبدالغافر شاہ سے نور علی شاہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ شفقت و کرامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ خصوصی کرم فرمایا تھا۔ اب جو بھی زبان سے نکالتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرماتے تھے۔ جب بھی کسی بیمار آدمی پہ آپ ہاتھ پھیرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے تھے۔ گاؤں کے اکثر حاملہ عورتیں آپ سے پوچھتے تھے، چھوٹے سید نور علی شاہ بتائے کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ تو آپ جو بھی زبان سے فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی عطا کرتا۔ اگر آپ کہتے کہ آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے تو اس عورت کو مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا تھا۔ اگر گاؤں میں کسی جانور کو بیماری لگ جاتی یا کسی کا جانور بیمار ہوتا تھا تو آپ چھوٹے سے سید نور علی شاہ کو لے جاتے تھے اور آپ اس بیمار جانور پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ جل جلالہ اس جانور کو بھی شفا عطا فرماتا تھا۔ آپ کے علم کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نور علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ مادر ذات ہی سے ولی تھے، علم ادنا کے مالک تھے، مگر ظاہری علم شریعت حاصل کی۔ شروعاتی تعلیم بھی اپنے والد بزرگوار حضرت پیر نظام الدین شاہ گاؤں جروار میں حاصل کی۔ 10 برس کی عمر میں نہ صرف آپ قرآن پاک مکمل کیا بلکہ عربی اور فارسی کی شروعاتی کتابیں بھی مکمل کی۔ 1350 ہجری میں آپ نے علم دین سے فیضاب ہونے کے لیے اس وقت کے کامل ولی بزرگ محترم جناب حضرت میاں عبد الباقی سعید اول سجادہ نشین درگاہ آل حمام شریف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت کے مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں
گوہر علم دینیا سے اپنا دامن بھرا۔ ابھی آپ زیر علم ہی تھے کہ آپ کے والد بزرگوار 8 ربیع الثانی سن 1355 ہجری کو مالک حقیقی سے جا ملے، جس کا آپ کو بہت گہرا صدمہ ہوا۔ ابھی آپ اپنے والد کی جدائی کے صدمے میں ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ مائدہ کو بھی اپنے حضور بلا لیا، جن کی آخری آرام گاہیں جروار گاؤں سے چند کلومیٹر فاصلہ ہر دن سے مانجھی پور جاتے وقت راستے میں پڑتی ہیں۔ والدین کی وفات کے بعد حضرت نور علی شاہ بخاری کا دل گاؤں جروار سے بھر گیا اور وہاں سے نقل مکانی کر کے نزدیک ایک اور گاؤں نور محمد کھوسو، جو ابھی نورن کھوسو کے نام سے مشہور ہے، آپ کو وہاں پہ آ کے آپ رہے۔ آپ کو دین علم سے جنون تھا، اس لیے آپ نے تعلیم حاصل کرنے کا دامن نہیں چھوڑا اور علم دین کے اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ اس کے علم کے اعلیٰ مقام کو دیکھتے ہوئے اس کے استاد محترم جناب عبدالباقی سائیں اول اپنے 2 فرزند میاں عبدالباری اور میاں صدر الدین کو علم حاصل کرنے کے لیے حضرت جناب سے نور علی شاہ بخاری کے طالب علمی میں دیا۔ مطلب ایک طرف آپ اسی مدرسے میں شاگرد بن کے علم حاصل کر رہے تھے، تو دوسری طرف اپنے استاد کے بیٹوں کو استاد بن کے علم کی روشنی سے فیضیاب کر رہے تھے۔ بالآخر آپ نے اسی مدرسہ سے 8 سال علم حاصل کیا اور علم تفسیر، علم الحدیث، علم الفقہ الواسطہ، علم فرائض، علم معانی والبیان، علم ادب اور علم المعقول والفلسفہ میں آپ نے انتہا کی حد تک مہارت حاصل کی اور 5 شوال سن 1358 ہجری کو دستار فضل کا سہرہ اپنے سر پر سجایا اور فارغ التحصیل کی ڈگری حاصل کر کے مدرسے سے فارغ ہوئے اور پیری مریدی کے حوالے سے اپنے ہی استاد حضرت میاں عبدالباقی سائیں کی دست بیعت مرید بنے اور اپنے استاد اور مرشد کے حکم کے مطابق جیکاباد شہر کے غریب آباد مولا والے مدرسہ یتیم خانہ میں معلم کی حیثیت سے علم دینے کا سلسلہ شروع کیا اور اسپیشل فورس کی مسجد میں امامت بھی کرنے لگے۔ ازدواجی زندگی: حضرت سید نور علی شاہ بخاری نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی جس سے آپ کو ایک بیٹی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی اور کچھ عرصے میں آپ کی زوجہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی جس سے آپ کو 4 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہوئے، جن کے نام زیر فہرست ہیں: سید امیر علی شاہ، سید شوکت علی شاہ اور پیر علی شاہ، سید حاکم علی شاہ، سید حبیب شاہ، سید عنایت اللہ شاہ۔ آپ کا شجرہ مبارک کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ علامہ پیر سید نور علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیکاباد بن سید نظام الدین شاہ بن سید عبدالحمید شاہ بن سید علی شاہ بن سلطان شاہ بن سید نور علی شاہ بن سید باغ علی شاہ بن سید محمد شاہ عرف سیدن شاہ بن سید علی شاہ بن سید محمد شاہ بن سید عبدالرحیم بن سید صفی الدین شاہ بن سید میرا محمد موج دریا بخاری بن سید صفی الدین بن سید نظام الدین شاہ بن سید علم الدین ثانی بن سید جلال الدین بن سید علم الدین بن سید ناصر الدین بن سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہانگرد بن سید احمد کبیر بن سید اچ شریف شاہ جلال سرخ پوش بخاری بن سید علی بن سید جعفر بن سید محمد بن سید محمود بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن سید حضرت امام نقی بن حضرت امام تقی بن حضرت امام موسیٰ رضا بن حضرت امام موسیٰ کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام باقر بن حضرت زین العابدین بن حضرت امام حسین علیہ السلام بن سید المسلمین امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ آپ کی وصال حضرت سید نور علی شاہ بخاری 73 سال کی عمر میں 3 محرم رواں سنہ محرم الحرام سن 1415 ہجری بمطابق 14 جون 1994 کو اپنے رب کے حضور پیش ہوئے۔ آپ کے آخری آرامگاہ جیکاباد شہر کی درگاہ پیر بخاری میں ہے۔ حضرت پیر اسد اللہ شاہ بخاری اور جیلانی بادشاہ کے درمیان آپ کی قبر انور مبارک ہے، جہاں پہ روزانہ زائرین آتے ہیں اور دعا سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ابھی آپ دوستوں کو جو موجودہ اس درگاہ کے خدمت گزار ہیں، خلیفہ ہیں اور اس درگاہ کی خدمت کرتے ہیں،
سجادہ نشین تو حضرت پیر امیر علی شاہ بخاری ہے، وہ گدی نشین ہے، لیکن اس کے جو خدمت گزار بھٹی سلسلہ سے وابستہ ہیں، جن کی 7 نسلیں آپ کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ کلی کلی چمن چمن سبا پکارتی چلی، اے چن چڑھیا